السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے، اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں اور دیکھیں تو کئی اہم ترین چیزیں علماء کرام نے، سلف نے ذکر کیا ہے کہ اس عشرہ کے اندر جہاں عبادات کا اجتماع ہوتا ہے، وہیں ہمیں یہ نقطہ بھی جاننا چاہیے کہ چونکہ جب ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی نیکی، ہماری کوئی محنت یہ کسی فضیلت والے زمانے میں ہوتی ہے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ عشرہ کو جب اتنا بڑا مقام دیا گیا، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم اگر اس نقطے پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرہ کے اندر خاص طور سے جو ہے یہ فضیلت والا زمانہ ہے، اور فضیلت والے زمانے میں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں جو ہے خود اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی حیثیت جو ہے بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے ان اعظم الایام، تمام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بزرگی والا دن جو ہے قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ یعنی ذی الحجہ کی جو ہے 11ویں ذی الحجہ۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کو ایک خاص مقام دیا ہے، جس کے اندر ایک بندے مومن ایک جانور کا خون بہا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے کہ اس کا بندہ جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو ایک جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں، کہتے ہیں وَسِرُّ كَوْنِ الْعِبَادَةِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ فَاضِلَةٌ۔ کیوں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا دن یہ مشغولیت کا دن ہوتا ہے، اس میں انسان کا جانور ذبح کرنا، گوشت بنانا، اس کو اپنے اعزاء و اقربا کو کھلانا، تقسیم کرنا، یہ ایک جو ہے مشغولیت والا عمل ہے۔ ایسے ہی قربانی کا دن اور اس کے بعد کے جو ایام تشریق ہیں جس میں ہم قربانی کرنا جائز قرار دیا گیا ہے، جس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی جو ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور اس کے بعد کے 3 دن 11ویں، 12ویں، 13ویں کی شام تک، یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں یہ مشغولیت والے ایام ہیں، اور مشغولیت والے اوقات میں آدمی کا فرائض سے متعلق غافل نہ ہونا، اس میں بھی آدمی کا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا جو ہے آدمی کو خاص طور سے اس غفلت والے وقت میں بھی آدمی کو ذکر و اذکار کا، توبہ و استغفار کا، کم سے کم فرض نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ اس کے مقام اور مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ غافل ہوں تو اس وقت آدمی کا عبادت کرنا خود اس کے مرتبہ کے بڑھ جانے کی دلیل ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں عام طور پر قربانی کے دنوں میں جب آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ قربانی کے گوشت کے تقسیم میں، اس کو بنانے میں اور اس کی صفائی ستھرائی میں اور اس معاملے میں عموماً ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا ذکر و اذکار اور دیگر چیزوں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ غفلت کے ایام ہوتے ہیں، مشغولیت کے ایام ہوتے ہیں، اس میں بھی آدمی کا اللہ کی عبادت میں لگا رہنا یہ اس کی عبادت کے درجے اور اس کے مقام کو بڑھا دینے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حیثیت سے اگر ہم اور آپ غور کریں کہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ لما کان اللہ سبحانہ وتعالی قد وضع فی نفوس المؤمنین حنینا الی مشاہدہ بیت اللہ۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت
اس کی بزرگی، اس کے زیارت کا جو شوق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کے اندر ڈال دیا ہے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت اسے نصیب ہو جائے، بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ لیکن مالی طور پر ہر آدمی یکساں نہیں ہوتا، صحت، تندرستی اور حالات کے اعتبار سے سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ غربت کی بنیاد پر، مال نہ ہونے کی بنیاد پر، مرض اور بیماری کی بنا پر، کوششوں، چاہتوں اور شوق کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہیں کر پاتے، بیت اللہ کی زیارت نہیں کر پاتے، اس کے اجر و ثواب کو نہیں حاصل کر پاتے۔ رجب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، جب حجاج کرام عرفہ میں قیام پذیر ہوں، جب حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی دیدار سے شرفیاب ہو رہے ہوں، ارکان حج کو ادا کر رہے ہوں، وہاں پر دعا و مناجات سے ایک بڑی فضیلت، مرتبہ اور مقام حاصل کر رہے ہوں، ان اجر و ثواب کا مستحق ہو رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومنین کے لیے اپنے دیار میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع عنایت کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ ایام، اس کی فضیلت، اس کی بزرگی، اس کی دعائیں، اور خاص طور سے یوم عرفہ کے روزے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، عام مومنین کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ ہم وہ درجہ، وہ مقام، وہ حیثیت، وہ اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ہم کما سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آدمی حج سے عاجز ہے لیکن حج و عمرہ کے ثواب کو، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے سے، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ اس موسم میں آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے اگر عبادات کا خوگر بنا لے، اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر کے اپنے آپ کو لگا لے، تو وہ آدمی عظیم ترین اجر و ثواب کو جمع کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اسباب ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیے ہیں کہ ہم ایسے مواقع پر، ایسے موسموں میں اللہ تعالیٰ کے ان عبادات کے ذریعہ سے ان اجر و ثواب کو اور ان نیکیوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔